20واں پارہ سورۃ العنکبوت، رکوع نمبر 14، آیت نمبر 14۔ 13واں رکوع ختم ہو رہا ہے، 14واں رکوع شروع ہو رہا ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا نُوحًا إِلَىٰ قَوْمِهِ، اور البتہ تحقیق ہم نے بھیجا حضرت نوح علیہ السلام کو ان کی قوم کی طرف۔ فَلَبِثَ فِيهِمْ أَلْفَ سَنَةٍ، پس وہ رہے ان میں 1000 سال۔ إِلَّا 50 عَامًا، مگر 50 سال۔ فَأَخَذَهُمُ الطُّوفَانُ، پس پکڑ لیا ان کو طوفان نے۔ وَهُمْ ظَالِمُونَ، اور وہ ظلم کرنے والے تھے۔ سورۃ پاک کے شروع میں فرمایا اَحَسِبَ النَّاسُ أَن يُتْرَكُوا أَن يَقُولُوا آمَنَّا وَهُمْ لَا يُفْتَنُونَ، کیا لوگوں نے یہ سمجھ لیا ہے کہ بس صرف ایمان کے دعوے پر ان کو چھوڑ دیا جائے گا؟ صرف لا الہ الا اللہ پڑھ لیا، کیا ان پہ آزمائشیں نہیں آئیں گی؟ اللہ نے فرمایا وَلَقَدْ فَتَنَّا الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ، اللہ فرماتے ہیں ہم نے جیسے ان سے پہلی قوموں کو آزمایا، اسی طرح ایمان والوں کو بھی آزمایا جائے گا۔ تو ان میں پہلے نبی حضرت نوح علیہ السلام پہلے صاحب شریعت رسول تھے۔ ان کا واقعہ بیان کیا کہ دیکھو ان کو کیسے ستایا گیا، ان کے ماننے والوں کو کیسے ستایا گیا۔ اے ایمان والو، صرف لا الہ الا اللہ پڑھ لینے سے تمہاری جان نہیں چھوٹے گی، بلکہ اب اس ایمان کا امتحان دینا پڑے گا، آزمائشیں بھی آئیں گی، مشکلات بھی آئیں گی۔ تو پہلا واقعہ بیان کیا، ذرا اللہ کے نبی حضرت نوح علیہ السلام کو دیکھیں ان کی قوم نے کیا کیا۔ تو نوح علیہ السلام پہلے صاحب شریعت رسول ہیں۔ اصل نام ان کا عبد الغفار تھا، اور قوم کی حالت پر نوحہ کرتے کرتے لقب نوح پڑ گیا، نوح سے ہے۔ تو نوح علیہ السلام نے تمام انبیاء حتیٰ کہ حضرت آدم علیہ السلام سے بھی زیادہ عمر پائی۔ سب سے زیادہ عمر حضرت نوح علیہ السلام کی تھی۔ آدم علیہ السلام کی عمر کے بارے میں جو تفاسیر کے اندر ہے وہ یہ لکھا کہ 1000 کے لگ بھگ عمر حضرت آدم علیہ السلام کی تھی، جبکہ حضرت نوح علیہ السلام کی عمر 1050 سال تھی، اور حضرت وہب ابن منبہ تابعین میں سے ہیں، ان کی روایت کے مطابق حضرت نوح علیہ السلام کی عمر مبارک 1400 سال تھی۔ 40 سال کی عمر میں حضرت نوح علیہ السلام کو نبوت ملی۔ 950 سال حضرت نوح علیہ السلام نے تبلیغ کی، اور پھر جب قوم طوفان کے اندر غرق ہو گئی تو 60 سال اس کے بعد بھی دنیا میں زندہ رہے حضرت نوح علیہ السلام۔ 40 سال
نبوت ملی، 950 سال اللہ کی توحید کا پیغام پہنچایا، اور 60 سال اس نوح طوفان نوح کے بعد بھی جب قوم ساری غرق ہو گئی، 60 سال طوفان کے بعد بھی زندہ رہے، اور انہوں نے 950 سال تبلیغ فرمائی، ایسی تبلیغ فرمائی کہ نہ دن دیکھا نہ رات دیکھی، نہ صبح دیکھی نہ شام دیکھی، اللہ کی توحید کا ڈھنکا بجایا۔ سورہ نوح پوری ان کے نام کی، اور اس کے اندر انہی کا واقعات، انہی کی تبلیغ کا ذکر فرمایا گیا۔ رب انی دعوت قومی لیلا و نہارا، فرمایا کہ اے اللہ میں نے تو اپنی قوم کو دن کو بھی دعوت دی، رات کو بھی اللہ تیری توحید کا پیغام پہنچایا۔ ثم انی دعوتہم جہارا، اللہ پھر میں نے اعلانیہ بھی ان کو تبلیغ کی، اور ثم انی اعلنت لہم واسررت لہم اسرارا، میں نے چھپ چھپ کے بھی کی، جیسے انفرادی تھی اللہ میں نے کوئی کسر نہیں چھوڑی۔ ایسی تبلیغ حضرت نوح علیہ السلام نے 950 سال، کہنا بڑا آسان ہے، عرصہ لگانا یوں ستائے قوم، دشمنی پہ دشمنیاں، تو یہ بہت بڑا عرصہ ہے۔ دعوت کیا دی؟ قرآن نے فرمایا یا قوم اعبدوا اللہ، نوح علیہ السلام نے فرمایا اے میری قوم والو، ایک اللہ کی عبادت کرو، یہ جو 5 کی تم عبادت کرتے ہو ان کو چھوڑ دو۔ وہ بھی صرف 5 ہی کو مانتے تھے، تو فرمایا یا قوم اعبدوا اللہ، اے میری قوم تم اللہ کی عبادت کرو۔ تو نوح علیہ السلام کو اللہ نے اتنی لمبی عمر عطا فرمائی تھی، اور فرمایا کہ حضرت نوح علیہ السلام کی زندگی میں ایمان والوں کے لیے بڑی نشانی ہے، عبرت ہے۔ یہ ہماری چند روزہ زندگی اوسطاً 60-70 سال، تو یہ زندگی چند روزہ زندگی ہے، اس پر غرور کیا کرنا۔ کسی کو عمر نوح بھی مل جائے آخر ختم ہونا ہی ہے۔ تفسیر مدارک کے اندر یہ واقعہ لکھا کہ ملک الموت جب حضرت نوح علیہ السلام کے پاس آئے اور آ کر کہنے لگے وہ فرشتے روح قبض کرنے والے، یا اطول الانبیاء عمرا کیف وجدت الدنیا، اے انبیاء میں سب سے زیادہ عمر پانے والے نبی، آپ ذرا یہ بتائیں کہ آپ نے دنیا کو کیسے پایا، دنیا کو کیسا آپ نے پایا؟ تو حضرت سیدنا نوح علیہ السلام نے جواب دیا، میں نے پایا قدار اللہ بابان دخلت من احدہما وخرجت من الآخر، فرمایا میں نے تو اس دنیا کو جو اپنی عمر سارے نبیوں سے زیادہ عمر پائی، میں نے اس دنیا کو ایک گھر کی طرح دیکھا، محسوس کیا کہ ایک گھر ہو اور جس کے 2 دروازے ہوں، ایک سے داخل ہوا دوسرے سے نکل گیا۔ فرمایا میں نے جو 1000 سال سے زیادہ عمر پائی، میرا تجربہ یہی ہے، یہ دنیا کیا ہے، ایک گھر ہو، گھر جتنا بھی بڑا ہو، 2 کنال 4-5 کنال پہ ہو، اور اس کے ایک کمرے، ایک ہی اس مکان کے 2 دروازے ہوں، ایک سے داخل ہو تو دوسرے سے نکل جائے۔ فرمایا میں نے دنیا کو ایسے ہی محسوس کیا۔ اور آج ہم دیکھیں ہماری عمریں کیا، پل کی بھی خبر نہیں، لیکن کتنی لمبی لمبی امیدیں لگائے بیٹھے ہیں، آس لگائے بیٹھے ہیں، دنیا کی فکر ہے لیکن آخرت کی کوئی فکر نہیں، اس قبر کی کوئی فکر نہیں جس قبر میں ہمیشہ کے لیے رہنا ہے، اور بہت لمبی دنیا سے زیادہ عرصہ وہاں گزرے گا، اور یہ 60-70 سالہ زندگی، اس کے پیچھے ہم لوگوں نے اپنی آخرت کو تباہ کر لیا۔ یہ قرآن کریم میں جو واقعات بیان کیے جاتے ہیں یہ صرف قصے کہانیاں نہیں ہیں، یہ سوچنے کے لیے، عبرت حاصل کرنے کے لیے کہ پہلے لوگ چلے گئے
ان کی عمریں کیا تھیں؟ جن کے پاس مال بھی زیادہ، اولاد بھی زیادہ، طاقت بھی زیادہ، ہر اعتبار سے زیادہ تھے، انہوں نے کیا کچھ پایا، کیا کھویا۔ اور دیکھو ایمان نہیں ہے تو کچھ بھی نہیں ہے۔ اور آج ہمارے ایمان پہ کتنی کوشش ہے، دنیا پہ کتنی کوشش ہے، اس چیز کو ہمیں اس واقعے سے یاد کرنا چاہیے۔ تو حضرت نوح علیہ السلام کی بات کہ میں نے اتنی بڑی عمر میں دنیا کو پایا، ایک مکان ہو، دو دروازے ہوں، ایک سے داخل ہوا دوسرے سے نکل گیا، یہ 1000 سال سے زائد عمر والے نبی فرما رہے ہیں۔ فرمایا وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا نُوحًا إِلَىٰ قَوْمِهِ، اور البتہ تحقیق ہم نے بھیجا حضرت نوح علیہ السلام کو ان کی قوم کی طرف۔ فَلَبِثَ فِيهِمْ أَلْفَ سَنَةٍ، پس وہ رہے ان میں 1000 سال، إِلَّا 50 عاما، مگر 50 سال کم۔ فَأَخَذَهُمُ الطُّوفَانُ وَهُمْ ظَالِمُونَ، جب قوم نہ مانی اللہ نے ان کو طوفان میں پکڑ لیا، اور اس لیے کہ وہ لوگ ظالم تھے، ظلم کرنے والے تھے۔ سب سے بڑا ظلم ان الشرک لظلم عظیم، اللہ کے ساتھ اللہ کے پیاروں کو اختیارات میں اللہ کا شریک ماننا۔ اور حضرت نوح علیہ السلام بھی 5 بتوں کی عبادت کیا کرتی تھی۔ ایک بت حضرت ادریس علیہ السلام کا بنایا ہوا تھا، 4 باقی اور نیک لوگوں کے بنائے ہوئے تھے، ان کی پوجا انہوں نے شروع کر دی۔ اللہ فرماتے ہیں ہم نے ان کو پکڑ لیا طوفان میں، فَأَنجَيْنَاهُ وَأَصْحَابَ السَّفِينَةِ، پس ہم نے حضرت نوح علیہ السلام کو نجات دی، وَأَصْحَابَ السَّفِينَةِ، اور کشتی والوں کو، حضرت نوح علیہ السلام کے ساتھ جتنے بھی ایمان والے تھے کشتی میں سوار ہو گئے۔ اللہ فرماتے ہیں ہم نے انہیں بچا لیا۔ وَجَعَلْنَاهَا آیَةً لِّلْعَالَمِينَ، اور ہم نے اسے بنایا نشانی تمام جہان والوں کے لیے۔ وَإِبْرَاهِيمَ إِذْ قَالَ لِقَوْمِهِ، اور ہم نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو بھیجا، اذ قال لقومه، جب انہوں نے فرمایا اپنی قوم سے، اعبدوا اللہ، تم عبادت کرو اللہ کی، واتقوہ، اور اللہ سے ڈرو، ذالکم خیر لکم، یہ بات تمہارے لیے بہتر ہے، ان کنتم تعلمون، اگر تم جانتے ہو۔ اب حضرت ابراہیم علیہ السلام کا واقعہ بیان فرمایا، اور مزید درمیان میں قیامت کا ذکر کر کے پھر ابراہیم علیہ السلام کے واقعے کو اللہ بیان فرمائیں گے۔ فرمایا کہ ہم نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو ان کی قوم کی طرف بھیجا، اور انہوں نے بھی یہی اپنی قوم کو دعوت دی، اے میری قوم والو اعبدوا اللہ، بتوں کو چھوڑ دو، ایک اللہ کی عبادت کرو اور اللہ کے عذاب سے ڈرو، ذالکم خیر لکم ان کنتم تعلمون، کفر اور شرک سے بچ جاؤ تو یہ تمہارے لیے بہت زیادہ بہتر ہے اگر تم جانتے۔ اور چونکہ وہ لوگ بتوں کی عبادت کرتے تھے، حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام پر قوم میں سے کوئی ایمان نہ لایا، ایک بھتیجا
اور ایک ان کی بیوی حضرت سارہ، اور پھر ان دو کے ساتھ حضرت ابراہیم خلیل اللہ نے آگ سے نکلے، پھر اس کے بعد ہجرت فرمائی، تو یہ دو امتی تھے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے۔ فرمایا انما تعبدون من دون اللہ اوثانا، ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا بے شک تم عبادت کرتے ہو اللہ کے علاوہ بتوں کی، وَتَخْلُقُونَ إِفْكًا، اور تم گڑتے ہو جھوٹ، تم یہ کہتے ہو یہ بت اللہ نے ان کو اختیارات دیے ہوئے ہیں۔ إِنَّ الَّذِينَ تَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ، حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا بے شک وہ لوگ جن کی اللہ کے علاوہ تم عبادت کرتے ہو، اللہ کو چھوڑ کے بتوں کی عبادت کرتے ہو، لا یملکون لکم رزقا، وہ نہیں ہے مالک تمہارے رزق کے۔ اللہ فرماتے ہیں یہ بت تمہیں رزق کہاں دے سکتے ہیں؟ ابراہیم علیہ السلام نے بھی اپنی قوم سے یہی فرمایا کہ یہ بت تمہیں رزق نہیں دے سکتے، اور چونکہ ان مشرکین نے بھی بارش کا خدا الگ رکھا تھا، دھوپ والا الگ تھا، رزق دینے والا الگ تھا، انہی پتھروں کو بنا کر انہی کو تراش کر وہ پوجتے تھے، اور ہر ایک الگ الگ خدا بنایا ہوا تھا، یہ بت فلاں حاجت کے لیے، یہ فلاں کے لیے، یہ فلاں کے لیے۔ اور ان میں سے فرمایا ابراہیم علیہ السلام نے جن کی تم عبادت کرتے ہو یہ بت تمہیں کہاں کچھ دے سکتے ہیں، یہ تمہیں کہاں رزق دے سکتے ہیں، اور اگر رزق چاہتے ہو تو رازق اللہ ہے، کیونکہ قرآن کریم میں فرمایا کوئی دنیا میں کسی کو رزق نہیں دیتا، اور نہ ہی کوئی بندہ اپنا کمال سمجھے جس کو اللہ نے دیا ہے۔ وَمَا مِن دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا، اس چیز کی ذمہ داری اللہ پاک نے اپنے ذمے لی ہے، کوئی کسی کو کچھ نہیں دے سکتا، رب کا دیا ہوا ہے، انسان کا اپنا کوئی کمال نہیں ہے، اور یہ رزق ہنر سے نہیں ملا کرتا، فن اور کمال سے نہیں ملتا، یہ مقدر کا لکھا ہوا ہے۔ فرمایا کہ جب انسان بچہ جو ہے ماں کے پیٹ میں ہوتا ہے، روح ڈلتی ہے تو بچے کا مقدر بھی لکھ دیا جاتا ہے۔ وَمَا مِن دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا، تو زمین کے ہر جاندار کو رزق پہنچانے کی ذمہ داری یہ رب کی ہے۔ بھلا یہ ہاتھوں سے تراشے ہوئے بت تمہیں کہاں رزق دے سکتے ہیں؟ نہ اپنے ایمان کو خراب کرو۔ اور آج بت تو نہیں ہے، لیکن کسی نے کس سبب کو اپنا رب بنایا ہوا ہے، یہ ہوگا تو ہوگا۔ لوگوں کے ایسے نظریات سورہ کاف میں آپ نے دیکھا اور پڑھا بھی کہ ایک آدمی نے اسباب کو، مال کو خدا بنا بیٹھا تھا، اسباب پہ اتنا یقین کر لیا گویا کہ وہ یہی کہتا تھا کہ میرے تو باغ ہیں، مجھے کس چیز کی کمی، میرے پاس تو یہ ہے یہ ہے، اور اللہ نے اس کے باغ کو ایسے مٹایا کہ بالکل چٹیل میدان، جب صبح گیا کہتا میں بھول گیا ہوں ادھر تو باغ تھا میرا، وہ بالکل جڑوں سے اکھڑے ہوئے پتہ ہی نہیں تھا کہاں تھے۔ تو اللہ نے اس کو اسباب پہ اس نے وہ سب کو یقین کر لیا، اللہ نے اسے مشرک فرمایا، شرک کرنے والا ہے۔ آج ذرا ہم اپنے دلوں کو ٹٹولیں، کون کون سی جگہ، کون کون سے اسباب ہم نے بنائے، یہ ہوگا تو ہوگا، رب کی طرف کوئی توجہ ہی نہیں ہے، اپنے اللہ کی طرف کوئی توجہ نہیں، ایمان کمزور ہے، اسباب کے پیچھے دوڑتے ہیں، اور مسبب الاسباب کو چھوڑ کر اسباب کے پیچھے دوڑنا یہ بھی شرک فی الاسباب ہے۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے قوم کو بھی سمجھایا یہ بت ہاتھوں کے تراشے ہوئے یہ تمہارے رازق کہاں ہو سکتے ہیں، اس لیے یہ تمہیں کچھ نہیں دے سکتے۔ آج ہم بھی انہی کو مشکل کشا کہیں، حاجت روا کہیں، جو رب کے پیارے تو ضرور ہیں، رب کے اختیارات ان کے پاس نہیں ہیں۔ اللہ نے خود قرآن میں ان کی نفی فرما دی، اپنے ایمان کو خراب نہ کریں۔ فرمایا فابتغوا عند اللہ الرزق، تلاش کرنا ہے رزق تو رب کے ہاتھ سے تلاش کرو، واعبدوہ،
اور اسی کی عبادت کرو، عبادت کے لائق وہ اللہ ہے۔ اور جب رب نعمتیں دے تو وشکروا لہ، اللہ کی شکر گزاری کرو، اللہ کا شکر ادا کرو۔ ربا یہ تیرا کمال ہے، تو نے ہمیں نوازا، ورنہ ہمارے اندر کوئی کمال نہیں تھا۔ الیہ ترجعون، فرمایا کہ اسی کی طرف لٹائے جاؤ گے۔ آج کر لو دنیا میں جس کو معبود بنا لیا، کسی نے عہدے کو بنا لیا، کسی نے منصب کو بنا دیا، کسی نے مال کو بنا دیا، کسی نے کس کو بنا دیا، کسی نے محبت میں آ کے کسی نے کس کو الہ بنا دیا۔ اور فرمایا کہ سب کچھ ذات کرنے والی ہے تو اللہ کی ہے۔ کسی نے حضرت علی کو مشکل کشا کہہ دیا، حاجت روا کہہ دیا، تو حاجت روا مشکل کشا حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نہیں ہے، بلکہ رب کی ذات ہے۔ اور حدیث پاک میں فرمایا یہ کوئی نفرت سے نہیں کرتے، محبت میں اتنا آگے نکل گئے جیسے عیسائیوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو الہ مانا۔ اللہ کے نبی کی روایت بھی ہے، راوی خود حضرت سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، فرمایا آقا علیہ السلام نے حضرت علی تیرے بارے میں دو فرقے ہلاک ہوں گے، ایک تو اسے محبت کرنے والا، ایک تو اسے بغض والا۔ بغض کرنے والا تو سمجھ آتی ہے، محبت والا وہ کہ جو محبت میں اتنا آگے نکل جائے گا، رب کی صفات حضرت علی میں مان لے گا۔ تو اس لیے محبت بھی وہ ہو کہ جو قرآن اور حدیث نے سکھائی ہے، اور درجے آگے کر لینا۔ اسی لیے تو آقا علیہ السلام نے دعا فرمائی تھی، یا اللہ میری قبر کو بعد کے لوگوں کے لیے سجدہ گاہ نہ بنانا۔ آج کوئی ہاتھ لگا کر تو دیکھے کیسی دعا قبول ہوئی، جالیوں کو بوسا تو درکنار ہاتھ بھی نہیں لگانے دیتے۔ تو یہ آقا علیہ السلام کی اور بھی دعائیں ہیں کہ میرے روزے کو اللہ سجدہ گاہ نہ بنانا۔ تو اس لیے فرمایا سب کچھ کرنے والی ذات اللہ کی ذات ہے۔ وَاعْبُدُوهُ وَاشْكُرُوا لَهُ، عبادت اللہ ہی کی کرو اور شکر بھی اسی کا کرو۔ الیہ ترجعون، اللہ ہی کی طرف لٹائے جاؤ گے۔ جب اس کی طرف لٹائے جاؤ گے تو ایک ایک عمل کا اللہ حساب لیں گے، حساب لیں گے۔ جہاں جو کچھ دنیا میں کرو گے اللہ کو چھوڑ کے غیروں کی عبادت ہوگی، غیروں کی طرف رجوع ہوگا۔ رب نے آخر میں تنبیہ کے طور پہ فرمایا الیہ ترجعون، ذرا غور کرنا، سب کچھ ہارے تھکے ہوئے جہاں سے بھی آؤ گے میرے پاس ہی۔ میں رب ایک ایک عمل کا تم سے حساب لوں گا، پھر جواب دینا وہاں پہ۔ دنیا میں کر لو جو کرنا ہے۔ اللہ مجھے اور آپ سب کو عمل کی توفیق۔ الحمدللہ رب العالمین، ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔ اللہ کریم تمام احباب کا تشریف لانا اللہ قبول فرمائے، حاضرین مجلس کی تمام دلی حاجتوں کو اللہ پورا فرمائے۔ اے اللہ کریم، جو پریشان حال ہیں، مشکلات ہیں، تنگیاں ہیں، اللہ کاروباری حساب سے جن جن احباب نے دعاؤں کے لیے فرمایا، اللہ آپ ہی رازق ہیں۔ اے اللہ آپ ہی کے ہاتھ میں ہے، یا اللہ تو سب کی تمام پریشانیوں کو دور فرما۔ اے اللہ جنہوں نے کاروبار کے لیے دعاؤں کا فرمایا، اللہ ان کے کاروبار میں برکتیں عطا فرما۔ یا اللہ کریم ان کے لیے رزق وسیع نصیب فرما۔ اے اللہ ہم میں سے ہر ایک کو حرام کے مال سے اللہ محفوظ فرما۔ اللہ رزق حلال کی دولت سے مالا مال فرما، حرام اور مشکوک مال سے اللہ ہم سب کی حفاظت فرما۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وآلہ وصحبہ۔